کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسا ہی بنائے جو اس کا میسیج ہے، جو گفتگو ہوگی اس گفتگو کا جو میسیج ہے، اس میسیج کا پہلا مخاطب میں خود ذات کے انداز سے، اور اس کے بعد میرے بھائی آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سکولنگ کی ہوگی، اس کے بعد پھر اپنے ٹریننگ کے دوران آپ کی کلاسیں ہوئی ہوں گی، یہ بھی سمجھے کلاس ہے، اور جو کلاس ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، اور جب واپس آپ اپنے کمروں میں جائیں گے تو وہاں نوٹ کر لیں کہ اس میں یہ باتیں آئی ہیں، اور وہ بات چونکہ میری نہیں ہے نہ کسی انسان کی ہے، وہ خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی عظیم اور کتنی قیمتی بات ہے۔ حضرات، دنیا میں ہر انسان جو بولنا جانتا ہے زندگی بھر بولے گا، دنیا میں ہر انسان جو چلنا جانتا ہے، جو چلنے کے لیے پاؤں رکھتا ہے، وہ چلے گا، دنیا میں ہر انسان جس کی آنکھ ہے وہ آنکھ دیکھے گی اور زندگی بھر دیکھے گی، یہ انسان کی باڈی کے تمام اعضاء ساری زندگی کام کریں گے، دماغ کا کام سوچنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، ہاتھوں کا کام کرنا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، لیکن دنیا میں کسی انسان کا بولنا، کسی انسان کا سوچنا، کسی انسان کا دیکھنا عبادت بن جائے اور دنیا کے انسانوں کے لیے قانون بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ انسانوں کے لیے قانون ہے، آپ نے جو بھی ایکشن کیا وہ انسانوں کے لیے اصول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ جب آپ سوال کریں گے کہ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جواب آئے گا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت فی حال الیقظہ و فی حال النوم، اللہ کے نبی نے جو کہا، جو کیا، بیداری میں، نیند میں، جان کر، انجانے میں، بھول کر، جو بھی ان سے حرکت ہوئی ہے وہ حدیث ہے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور فطری تقاضوں کے مطابق آپ کو کھراٹے بھی آ گئے، یہ کھراٹا حدیث میں بیان ہوگا اور بیان کیا جائے گا کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا غدیتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ہم نے آپ کے کھراٹے بھی سنے۔ کھراٹوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کھراٹا تو وہ ہے جس میں دوسرے لوگ ڈر جائیں، وہ بیماری ہے، وہ ایک عیب ہے، لیکن ایک کھراٹا وہ ہے جو نیچرلی اچھی دین کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہلکے ہلکے کھراٹے بھی آتے تھے، تو اب صاحب ہی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کھراٹا سنا، اس کو نقل کر رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ حدیث ہے اور بخاری بھی حدیث ہے۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اللہ کے نبی نے جو کیا، وہ فرمانا وہ بھی حدیث ہے، جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جن پر ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے، نہ وہ عمل کرنے کی چیز ہے، لیکن حدیث ہے، وہ نقل ہوگی۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا میں نے مثال بتائی، کھراٹا لیا، تو اس پر تو ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ، لیکن حدیث ہوگی اور بیان ہوگی اس میں۔ یا مطلب بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کیا، زبان پر مسواک رگڑا تو آ کی آواز آ گئی، اور وہ حدیث میں موجود ہے، فسمعنا ہم نے آ کی آواز سنی۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب ہم سب لوگ یہی کریں گے، جان بوجھ کر کے کریں گے، لیکن حدیث میں ہے۔ تو دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا بھی اللہ کا فیصلہ، ان کا دیکھنا بھی اللہ کا فیصلہ، ان کا چلنا بھی اللہ کا فیصلہ، ان کی ہر حرکت جو ہے وہ قانون ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، اور وہ ہدایت ہے، اور اسی لیے کو ریکارڈ بھی کیا گیا، ورنہ دنیا کسی انسان کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اگر باتھ روم میں کے اندر بھی کوئی کام کیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا اس وقت، لیکن باتھ روم کے اندر آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے، پرائیویٹ ٹائم گزارنا ہے، وہاں اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بھی ریکارڈ میں، اور ازواج مطالعات اس کو بیان کرتی ہیں۔ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ازواج مطالعات یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے، کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بسترے میں کس طرح سے سوئے دیکھا، باتھ روم میں کیا کرتے ہوئے دیکھا، وہ سارا انہوں نے بیان کر دیا۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے مذہب لایا، اس شخص نے خود کیا کہا اور اس شخص نے خود کیا کیا کیا، اس کو کہیں گے ہم حدیث، کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم دیں گے دنیا کی بہت بڑی قوم ہے کرسچن، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم بھی ان کو نبی مانتے اور تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں کرتے ان کو نبی نہیں مانیں گے۔
ان کو نبی نہ ماننے کا حکم ہمارے قرآن میں ہمارے نبی نے فرمایا، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہی کے مذہب پر ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اب اگر وہ خود جاننا چاہیں یا ہم ان سے معلوم کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات یا بتاؤ جو ان کی ورڈز میں ہوگی یا میننگ ہوگی، یا ان کا کوئی ایکشن بتاؤ. وہ کھانا ایسے کھاتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے تھے، بات انہوں نے ایسے کی، چلتے ایسے تھے، کپڑے ایسے پہنے ہیں، جوتا ایسا پہنے، کوئی ایک چیز دکھاؤ تاکہ ہم سوچیں کہ نبی کا عمل ہے یہ، ہم بھی کریں گے اس پر. کوئی ریکارڈ نہیں، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یعنی اس پر بھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نالین کیسا تھا، وہ چمڑا کہاں سے آیا تھا، وہ بنایا کیسے گیا، اس کا سائز کیا تھا. آپ کو تعجب ہوگا 50 کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے نالین پر، عربی زبان میں، باقی زبانوں کا مجھے نہیں معلوم. خیر، تو اب یہ حدیث سناتا ہوں جس حدیث کے لیے میں ساری ترکیب بیان کی. یہ حدیث کے تمام بڑی بڑی کتابوں میں ہے. اس کتاب میں سب سے اہم ترین کتاب ہمارے یہاں جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بخاری شریف. اس میں یہ حدیث ہے، کئی جگہ پر ہے. تو حدیث کے کچھ الفاظ میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا، اس میں پھر ہمارے لیے ویسے ہی کیا ہوگا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل شاب نشا فی عبادۃ اللہ، ورجل دعته امرأة ذات جمال وحسب فقال انی اخاف اللہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ الی آخر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا سایہ؟ اس لیے کہ ساری دنیا پتھر پتھر ہو چکی ہوگی، پہاڑ ختم ہو چکے ہوں گے، درخت گر چکے ہوں گے، بلڈنگیں کہیں کھڑی ہوں گی، زمین چڑھے میدان ہوگا، اوپر آسمان نیچے زمین، بالکل ایسے جیسے صحرا. نیچے صحرا ہے، اوپر آسمان، اور کوئی چیز نہیں ہوگی. نہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، نہ سسانے کی جگہ ہوگی، نہ جوتے ہوں گے، نہ کپڑے ہوں گے. تو اس ایسے پریشانی کے عالم میں، اور وہ ایک دن یا 2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور وہ طے ہے، وہ آنا ہی آنا ہے. اس 50,000 سال کے ایک دن میں ہم کو وہاں جمع ہونا ہے. جو جہاں سے ہوگا چل کر کے وہاں پہنچنا ہے. یہ قیامت کہاں پر قائم ہوگی؟ ملک شام میں. اور دنیا میں جہاں سے لوگ ہوں گے وہاں سے جمع ہو کر کے وہاں آئیں گے. کتنا کس طرح سے چلیں گے؟ چلنا ہوگا، ننگے پاؤں، ننگے جسم، نہ کھانا نہ پینا. تو انسان چاہے گا کہیں ملے تو مل نہیں سکے گا. تو اس ایسی صورتحال کے اندر ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی تفصیلات الگ ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 انسان اس دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 انسان اس دن اللہ کے اپنے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کا اپنا سایہ اور عرش کا سایہ، اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں بتا سکتا میں، شارٹ میں ہم یاد رکھیں گے کہ قیامت کے دن 7 انسان خاص سائے کے نیچے ہوں گے جہاں نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ پریشانی، کچھ نہیں ہوگی. ان میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا امام عادل. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا امام عادل. اس امام عادل کے 2 ترجمے کرتے ہیں. ایک ہے اچھا صالح حکمران، اچھا صالح حکمران. مثال اس کی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات. یہ قیامت کے دن پہلے نمبر پر عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تفصیل اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں کہ ان کی حکومت کیسی تھی، لیکن تھوڑا سا میں مثال بتاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. آج دنیا پر ان کی حکومت ہے. آج کا سارا ایران، سارا عراق، ساری گلف کنٹریز، سارے عرب ممالک، یہاں تک کہ شام، مصر، فلسطین، مراکش تک. جغرافیہ آپ نے پڑھا ہوگا، جغرافیہ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں ایران سے لے کر کے ایران، افغانستان، عراق، سنٹرل ایشیا، ازبکستان کے علاقے اور سارے عرب ممالک، پھر مصر، شام، فلسطین اور مراکش، اس پورے خطے میں ایک حکمران فاروق اعظم رضی اللہ. اور صورتحال یہ ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے، ٹانکے لگے ہوئے. مصر کا گورنر حساب لے کر کے آ گیا تو بیٹھ کر کے وہ حساب سنا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں. وہ تھک گیا حساب سناتے ساتھ، انہوں نے وہ فاتحہ بند کر دیا. کہنے لگا امیر المومنین بچوں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے ذاتی گفتگو شروع کی ہے
یہ چراغ نہیں جل سکتا، اس لیے کہ چراغ گورنمنٹ کے خزانے کا ہے، یہ پبلک کے کام کے لیے ہے، ذاتی حقوق کرنے میں چراغ بجھا دیتا ہوں. یعنی ذاتی گفتگو کے انہوں نے کہا چراغ نہیں جلے گا کہ حضرت آپ اپنا چراغ چلے، میرے پاس چراغ نہیں ہے. امیر المومنین کے پاس چراغ نہیں جس کی حکومت آج دنیا میں چل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، امیر المومنین ہے، باہر نکلے تو گھوڑے پر زین رکھی ہوئی تھی، وہ غائب ہو گئی. تو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے فرمایا بھی کہاں چلی گئی. بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں زین دیکھی. انہوں نے بھائی یہ زین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب میری. حضرت علی رضی اللہ فرمایا یہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدی تھی، تمہاری کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا جناب میری. اب حضرت علی حکمران ہے، چھین سکتے تھے اس سے، تو کون آتا؟ لیکن انہوں نے سوچا یہ انصاف کے خلاف ہے، تو انہوں نے باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جج کے پاس. جج ان کا ماتحت ہے، ظاہر ہے امیر المومنین جو ہے حضرت علی ہے، تو جج جو ہے وہ ان کا ماتحت ہی ہوگا. تو ان کے بعد مقدمہ دائر کیا. جب مقدمہ دائر کیا تو پہلے تو وہ جج جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، لیکن جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو وہ جج بیٹھ گیا. کہنے لگا اچھا آپ اس وقت مدعی بن کر کے آئے ہیں، آپ امیر المومنین بن کر نہیں آئے. اس کے نام سامان نکلا، وہ آدمی آیا، فرمایا جی کہیے آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو وہ گھوڑے کی زین ہے وہ میری ہے. ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہو جناب؟ کہتے ہیں جناب میری ہے. انہوں نے کہا آپ گواہ پیش کریں. تو انہوں نے کہا ایک گواہ ہے حضرت حسن، اور حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور بخاری میں حدیث ہے. حضرت قاضی جج نے کہا جناب بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں نہیں ہو چلتی، ضابطۂ شہادت یہ ہے کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ حسن کی گواہی قبول کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا حسن کی گواہی میرے سارا آنکھوں پر، مگر آپ کے حق میں نہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے. دوسرا گواہ بھائی. انہوں نے کہا دوسرا گواہ میرا غلام ہے. انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگے جناب میں گواہی دیتا ہوں یہ زنا جو ہے عظیم جو ہے انہی کی ہے. قاضی کہتا ہے جناب آپ کے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ لائیے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا دوسرا گواہ میرے پاس نہیں ہے، حسن کی گواہی آپ مان لیں. انہوں نے کہا میں مان سکتا ہوں مگر اسلام کے اصول کے خلاف ہوگا، اس لیے میں نہیں مان سکتی. ان سے کہا میں آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جناب میں قسم کھانے کو تیار ہوں زیرہ میری ہے. انہوں نے کہا قسم کھاؤ. اس نے تورات کی قسم کھا کر کہا، وہ یہودی تھا، کہ زیرہ میری ہے. تو قاضی شریح ان کا نام تھا. اور آپ کو تعجب ہوگا قاضی شریح کے لکھے ہوئے فیصلوں کی فائل اقوام متحدہ کی عدالتی پورشن میں آج بھی قاضی شریح کے لکھے ہوئے فیصلے. اسلامی تاریخ میں جو بڑے بڑے جج گزرے ہیں ان میں قاضی شریح بھی گزرے ہیں، اور وہ 60 سال جج رہے ہیں. حضرت عمر نے ان کو جج بنایا تھا. خیر حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے اسلامی قانون کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں تسلیم کرتا ہوں. حضرت علی امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا بیٹا گواہ ہے، امیر المومنین کا غلام گواہ ہے، امیر المومنین کے ماتحت جج ہے، اور فیصلہ ہو رہا ہے جھوٹے انسان کیا ہوں. چنانچہ نکلے باہر جا کر کے اس نے پکڑا. کہنے لگے جناب مجھے تھوڑے زرا کا مسئلہ تھا نہ گواہی کا، میں تو چیک کر رہا تھا آپ کے ہاں انصاف کتنا ہے. میں یقین کرتا ہوں میں یہودی ہوں، امیر المومنین میرے مقابلے میں تھے، امیر المومنین کا گواہ میرے مقابلے میں تھا، ان کا گواہ میرا، اور 4 سچوں کے بیچ میں جھوٹے کے حق میں فیصلہ ہو گیا. زنا بھی آپ کی ہے اور آپ مجھے مسلمان بناتے ہیں، میں یہی چیک کرنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 7 آدمی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلے نمبر پر حکمران جو عدل و انصاف کے دار حکمرانی کرے گا، امام عادل. امام عادل کا ایک ترجمہ یہ ہے جس کی ذرا سی تفصیل میں نے بتائی، کہ وہ حکمران جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ عوام کے لیے جیے اور اپنا قربان. حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے میں کیسے کھانا کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مدینے کے ہر گھر والوں نے کھانا کھا لیا. خیر اس کا دوسرا ترجمہ ہے، امام عادلوں کا دوسرا ترجمہ، بس وہی سمجھتا ہے. وہ دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم غور کریں گے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ایک کنٹری ہے، یہ ایک ملک ہے. اس ملک کے الگ الگ سٹیٹ ہیں. ایک سٹیٹ اس کا آئی آنکھ، اس کا کام زندگی بھر دیکھنا ہے. ایک سٹیٹ اس کا زبان ہے، زندگی بھر ہمیں بولنا ہے. ایک سٹیٹ اس کا دماغ ہے، زندگی بھر ہمیں سوچنا ہے. ایک سٹیٹ اس کا ہمارے پاؤں ہے، زندگی بھر چلیں گے. ایک سٹیٹ اس کا ہاتھ ہے، ہاتھوں کا زندگی بھر ہمیں کام کرنا ہے. ایک سٹیٹ اس میں کھانے پینے کی طلب ہے، زندگی بھر ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، کھانا ہے، پینا اور نکالنا ہے. اسی کھانے پینے کے ساتھ ہی قریب میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کہیں گے سیکچول ضرورت، وہ بھی ایک سٹیٹ ہے. تو میں اس سٹیٹ کا ہیڈ ہوں، اور اس سٹیٹ کے یہ سب میں اس کنٹری کا ہیڈ ہوں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیٹ ہیں. ایک صوبہ ہے قوت بساط، ایک صوبہ ہے قوت سماعت،
ایک شعبہ اس کا ہے، ایک صوبہ اس کا یہ ہے، اور میں اسٹیٹ کا ہیڈ ہوں. زندگی بھر میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کروں، زندگی بھر میں اپنی دماغ کا غلط استعمال نہ کروں، زندگی بھر میری جیب میں جو پیسہ آیا اس کا غلط استعمال نہ کروں، زندگی بھر میں غلط طریقے سے پیسہ جیب میں نہ ڈالوں، زندگی بھر اپنے پیٹ میں غلط چیز نہ ڈالوں، زندگی بھر میں اپنے سیکچول پاور کا غلط استعمال نہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی اس کنٹری کے ساتھ انصاف کیا. امام العادل میں بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نہیں ہوں گا اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا. اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے کہ جناب زندگی بھر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، خاص طور پر آج کی سوسائٹی میں جناب زندگی بھر ہم اپنے ہاتھوں سے غلط پیسہ نہ لیں، غلط جگہ پر پیسہ خرچ نہ کریں، غلط چیزیں نہ سنیں، غلط چیز نہ سوچیں، غلط چیز کے لیے نہ چلیں، غلط حرکتیں اپنے ہاتھوں سے نہ کریں، غلط جگہ پر سائن نہ کریں، غلط بلیں نہ بنائیں، غلط نہ تولیں، غلط ہر جگہ. اور یہ بڑی استعمال ہوتی ہے. تو اب اگر ہم زندگی میں کامیاب ہو گئے اس جسم کو غلطی سے بچانے میں، ہم نے آنکھوں کا غلط یوز نہیں کیا، ہم نے کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا، ہم نے زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، ہم اپنے دماغ کا غلط یوز نہیں کر رہے ہیں، تو ہم امام عادل ہیں اپنے اس چھوٹے سے ملک کے. اس کا ہر انسان بند ملک ہے، ہماری باڈی ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کو ٹھیک طرح سے چلانا ہے. اس کے کسی اسٹیٹ کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، کس اسٹیٹ میں گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. تو ہم اس اپنے ملک کے، یہ ہے امام العادل کا دوسرا ترجمہ. پہلا والا مفہوم جو میں نے بیان کیا وہ حدیث کے جو شرح کرنے والے ہیں وہ، اور دوسرا والا مفہوم جو میں نے بیان کیا یہ بیان کرتے ہیں صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، یہ والا مفہوم. بس پہلا آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، پہلا یہ. نمبر 2، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ انسان جس نے جوانی گزاری اللہ کی خوف کے سائے میں، اللہ کی عبادت کے سائے میں. ہم میں سے ہو سکتا ہے اکثر انسان نوجوانی کے دور سے آگے نکل گئے ہوں گے. نوجوانی کب شروع ہوتی ہے اور جوانی کب شروع ہوتی ہے یہ تو خیر میڈیکل سائنس کا چیپٹر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے 12-13 سال کی عمر میں. 25 سال کی عمر تک نوجوانی رہتی ہے، 25 سال کے بعد جوانی آتی ہے، مکمل جوانی. اور یہ 40-45 سال، کچھ لوگوں تک 40 سال رہتی ہے، کچھ کی 45، زیادہ 50 سال. اس کے بعد پھر ڈھلنا لگتا ہے. اب اس کے بعد پھر ادھیڑ عمر ہوگی، 60 سال کے بعد پھر بڑا ہوتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کی 4 پورشن. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو جوانی کی سرحد پہ داخل ہوا، اب گناہوں کا دور شروع ہوا. اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا میل فیمیل کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد پھر وہ مائل ہونے لگے گا. اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا کہ چور، یعنی اب جو جوانی کی زندگی شروع ہوگی، اس جوانی کی زندگی میں اب ایک طرف سے اس کے باڈی کے تمام طاقتیں اپنی بلندی پر آ گئی. اس کے بعد پھر یہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جس نے جوانی غلط کاموں سے بچا کر گزاری ہوگی وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے پر بہت مشکل ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 5 باتوں کا حساب دینا ہوگا. ان میں سے ایک ہی کہ جوانی آپ نے کیسے گزاری تھی. تو دوسرے نمبر پر وہ، پہلے نمبر پر عادل حکمران، دوسرے نمبر پر وہ شخص جس نے جوانی گزاری اس حال میں کہ کوئی گناہ ہونے نہیں دیا، اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لی، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں. 2 ہو گئے. نمبر 3، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کسی انسان کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کا آفر کیا، کسی انسان کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ خوبصورت عورت کوئی کمی والی نہیں تھی، یعنی خاندانی اعتبار سے بھی اچھی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، اور اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. تو یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کی نہیں جگہ. جو ٹیکسٹ ہے میں وہ سناتا ہوں. رجل، ایسا انسان، دعت ہو، جس کو دعوت دی، آفر کیا، امرأتن، عورت نے، ذات جمالین، خوبصورت، وحسبین، اونچے خاندان کی، فقال، اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. اگر ہم آج تک اس امتحان سے بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کرے آئندہ بھی بچیں. لیکن مشکل امتحان ہے. ایک تو ہے انسان کے دل میں، نفس میں شیطان نے یہی سے ابھارا کرو پیچھا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور وہاں سے آفر آ گیا اور رکاوٹ کوئی نہیں تو جناب آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا. اتنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کے لیے رول ماڈل دکھانا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہے، اسی لیے کہ یوسف علیہ السلام کو ملک کی فصل لے دی. زلیخا کا نام قرآن میں نہیں ہے، عام طور پر کہتے ہیں زلیخا تھی وہ، چلیے زلیخا ہی ہو.
قرآن میں تو کہا ایک عورت تھی جو ملک مصر کے سربراہ کی بیوی تھی، یہ تو طے ہے. تو سربراہ کی بیوی ملک کے فیصلے بھی ہوتی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی خود یہیں سے آفر کر رہی ہے، اور آفر ہی نہیں کر رہی، اس نے گھیر گھار کر کے وہاں پہنچا ہے جہاں بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. مان لیجیے مین گیٹ سے بھی اندر، اندر کے گیٹ سے بھی اندر، اس کے بعد پھر ہال میں بھی اندر، ہال سے بھی اور اندر، یہاں تک کہ آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں بیڈ روم تک پہنچا دیا، اور ہر جگہ تالے لگا دیے، اور کہا تم جا نہیں سکتے کہیں تو میری چاہت تمہیں پوری کرنی ہو. اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا قرآن اس کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا معاذ اللہ میں نہیں کر سکتا. تو تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ. تیسرے پہلے نمبر پر امام عادل، دوسرے نمبر پر جوان، تیسرے نمبر پر یہ شخص ہے. چوتھے نمبر پر، اس چوتھے نمبر پر ہم سب آ سکتے ہیں اگر ہمت کریں گے، کوشش کریں گے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا، غور سے سنیں، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب یاد آئے گا اسے، ایک تو فل باڈی بھی دی، نہ اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ گونگا بنایا، نہ پاگل بنایا، ٹھیک، اور ایمان بھی عطا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے پڑھا، کم پڑھا یا زیادہ پڑھا لیکن 12 ڈگری مجھے ملی. پھر اس کے بعد جاب بھی مل گیا، اور بہت اچھا جاب مل گیا. اب اگر وہاں غلطیاں ہیں تو میری وجہ سے ہوں گی، اور اگر میں غلطیوں سے بچ کر جاب کروں گا تو کر سکتا ہوں. اور صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، جاب بھی ہے، ملازمت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، باڈی میں کوئی کمی نہیں. تو سب کچھ اللہ نے دیا. کتنا احسان کیا مجھ پر اللہ نے. بے ایمان بھی نہیں بنایا، بے روزگار بھی نہیں رکھا، بے اولاد بھی نہیں رکھا، بے گھر بھی نہیں رکھا، اب نارمل بھی نہیں رکھا، عزت بھی دی، خاندان دیا، بیوی بچے بھی دیے. یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا. یہ بات تو صحیح ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صاحب، اور اس کے بعد پھر دوسرا پورشن سوچے گا میں نے کیا 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 آج تک. یار گناہ بھی ہوئے ہیں، آنکھ سے بھی ہوئے ہیں، زبان سے بھی ہوئے ہیں، کہیں پیسوں کا بھی گڑبڑ ہوا ہوگا، لینے میں بھی دینے میں بھی، خرچ بھی ہر جگہ ہوئے ہوں گے. سوچتے سوچتے یار ایک گناہ تو وہ بھی ہوا ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ سوچتے سوچتے پھر خیال آیا اللہ نے پردہ رکھا ہے. ایک طرف سے اتنی احسانات مجھ پر کیے اور دوسری طرف سے میری غلطیوں پر پردہ رکھا ہے. سارے عزت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا اندر میرے اندر کیا کیا ہے. میں الگ سے کہتا ہوں ہم میں سے سارے صاحب ہوتے ہیں. ایک مولانا صاحب ہے، ایک مفتی صاحب ہے، ایک پیر صاحب ہے، ایک امام صاحب ہے، ایک افسر صاحب ہے، اور اندر سب کا کیا کیا ہے. اگر وہ کھل جائے تو کوئی صاحب نہیں رہے گا. وہ تبھی تک ہم صاحب ہیں جب سب پر پردہ ہے. ایک شوہر صاحب ہیں، وہ تب تک ہے اگر تو اب سوچتا رہا بندہ کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، اور پھر میری غلطیاں ہوئی، پھر میری سزا بھی نہیں دی. یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بس میڈل مل گیا آپ کو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے پہنچ جائے. رجل، وہ شخص، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہا وہ اللہ کو، اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اس میں ایک اور سوچنا چاہیے. جن کو مصیبتیں آئیں ان کو سوچیں یار فلاں کو یہ ہوا، میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. فلاں کڈنی فیلئر ہے، میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. فلاں کو جوان بیوی مر گئی، میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. فلاں کو یہ حادثہ ہو گیا، کوئی قانونی سزا لگ گئی، یار ہمارے ساتھ بھی غلطی ہو سکتی تھی. فلاں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا بڑا کیس چڑھ گیا بیچارے پر، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ واقعہ دوسروں کا سوچ کر اپنے بارے میں سوچے یار میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچایا. فلاں کو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سوچے ہم بھی گاڑیاں چلاتے ہیں، زندگی ہوگی چلاتے ہوئے، چاہے اپنی چاہے کسی اور کی، ہم تو آتا بچے ہوئے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ نے کیا رویہ ہمارے ساتھ رکھا وہ سوچا، ہم نے کیا کیا غلطیاں کی اس کو سوچا. پھر سر اللہ نے جتنا ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا، جتنا ہمیں شکر پڑنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں اس پر جتنی معافی مانگنی چاہیے تو اس نے نہیں. اللہ نے نہ اس پر سزا دی نہ اس پر سزا دی. یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے، اور آئے گا جب آپ احساس سے ایمانی احساس کے ساتھ رات کو تنہائی میں اٹھیں، وضو کر کے کمرہ بند کر اندھیرا کر دیں، پھر بیٹھے سوچیں اگر میں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا. اگر مجھے جاب نہ ہوتا، بے روزگار ہوتا تو میری حالت کیا ہوتی.
اگر میں اب نارمل ہوتا باڈی کے اعتبار سے تو میں کہاں ہوتا؟ یا تو پاگل خانے میں یا کہیں اسپتال میں. کووڈ کی بیماریوں میں کتنے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ آج بھی دنیا میں ہسپتال میں جا کر کے دیکھیں کیسے کیسے بیمار ہیں. مجھے تو نہیں ہوا ایسا. تو یہ تو سب اللہ کی تو اللہ کی مہربانیوں عنایتوں احسانات کو سوچا اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سوچا اور پیش کیا کہ اللہ نے پردہ رکھا, سزا نہیں دی. اور یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو اگر آئے گا اور کوششیں کریں تو بس اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. 4 آدمی ہو گئے. 5واں آدمی وہ 2 آدمی جن کے آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے. جناب انسانوں کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مفادات کی بنیاد پر, خود غرضی کی بنیاد پر, ضرورت کی بنیاد پر. رشتہ داری ہے لہذا تعلق رکھنا ہے. فلاں آدمی جو ہے وہ کلیگ رہا ہے, تعلق رکھنا ہے. فلاں آدمی سے بزنس کا معاملہ ہے, تعلق رکھنا ہے. لیکن کوئی ایسا انسان ہے جس کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں مگر اس کے باوجود مجھے اسے محبت ہے, اور اسے محبت ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت, خالص اللہ کے لیے محبت. اس میں کوئی دوسرے کو مفاد نہیں ہے. تو جن 2 آدمیوں کو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت ہوگی, یہ ایمان والا ہے, یہ شریف ہے, یہ نیک ہے, مجھے اس سے محبت ہے, مجھے لینا اس سے کچھ نہیں ہے, اس کو بھی مجھ سے لینا کچھ نہیں ہے مگر مجھے بڑی محبت ہے اس سے. میں ایک دفعہ کلاس میں بچوں کو سمجھا رہا تھا, تو میں سمجھا تھا ان کو کیسے میں محبت دکھاؤں گا. تو میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھو ایک آدمی تھا, وہ پہلے ایمان سے محروم تھا, چھوٹا بچہ, وہ کسی اچھے مسلمان گھر میں رہا, انہیں بڑی شفقت کی اس کے ساتھ, وہ مسلمان ہو گیا, باہر مسلمان ہو گیا. اس کے بعد پھر انہیں اس کو دین پڑھنے کے لیے بھیجا تو بہت بڑا عالم بن گیا. پھر بہت بڑا عالم بن گیا تو اس کے بعد پھر اس نے بہت سارے مدرسے قائم کیے. پھر بہت سارے مدرسے قائم کرنے کے بعد پھر وہ بہت بڑا ولی بھی بن گیا. پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں میں کن کن علاقوں میں اس نے دین کا بہت بڑا کام کیا, اور آخر میں وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. اور مدینہ شریف میں جا کر کہتا تھا یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا, میں تو کہاں سے پیدا ہوا تھا, اب میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ کم سے کم آپ کے نبی کا دیدار کرتا رہوں, اور جب میری وفات ہو جائے تو اس قبرستان میں دفن ہو جاؤں جس قبرستان میں آپ کے نبی کے پاؤں مبارک پہنچے. چنانچہ وہ وہیں بیٹھا. اب وہاں بیٹھنا مشکلات تھی تو اس نے کیا کیا, بڑی مشکل سے 2-3 مرلے زمین کرائے پر لی, اور وہاں ساگ اگانا اور بکری پالی, بکری کا دودھ اور مدینہ شریف کی زمین کا ساگ, یہ اس کی غذا تھی. اللہ ہوا. ایک مرتبہ خوش قسمتی ہم بھی وہاں مدینہ شریف میں حاضر تھے, اللہ تعالیٰ پہنچائے وہ سب کو پہنچائے. تو جناب اسے ہم کو بھی بلایا, آپ کو بہت بڑے بزرگ ہیں. بعد میں اسی مدینہ شریف میں دفن ہو گئے. تو اب دیکھیے کہاں سے چلا ہے وہ, ایک ایسے گھر سے جہاں ایمان نہیں تھا, وہاں سے نکلا, ٹھیک, پھر وہ مسلمان, پھر عالم بنا, پھر بزرگ بنا, پھر ہزاروں لوگوں کو پڑھایا سکھایا, پھر مدینہ شریف ہجرت کر کے چلا گیا, پھر مدینہ شریف میں بہت کام کیا, پھر وہاں کے سرزمین میں دفن ہو گیا. آج اگر ہمیں وہ ملے گا تو کتنی محبت سے ہم اس سے ملیں گے, جی چاہے وہ اس سے ملیں. ہم کیوں ملیں گے کہ ایمان والا ہے, ہمارا اس سے کوئی مفادت. تو اللہ کے لیے کسی سے محبت, اللہ کے لیے کسی سے تعلق, اور کوئی مقصد نہیں. بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 آدمی آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کریں, اسی اللہ کی وجہ سے. میرے اس دوست نے غلطی کی, مجھے نفرت ہو گئی اس سے, یار آپ نے یہ غلطی کیوں کی, اور بعد میں سے توبہ کر لی اور ٹھیک ہو گیا تو مجھے پھر محبت ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت اور میری نفرت اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, اس کی اچھائی کی بنا پر مجھے اس سے محبت ہے, اور اس کی غلطی کی وجہ سے مجھے نفرت ہو گئی. میں نہیں آتا آپ کے پاس, آپ نے یہ غلطی کیوں کی, میں نے سنا یار آپ ایسا کرتے ہو, آپ نہیں آتا. میں اللہ کے لیے محبت بس. اور اس کے بعد پھر 6واں آدمی وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے, کسی غریب کو دے اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یہاں تک کہ وہ غریب جب آگے ملے گا تو اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں حقارت سے, کل میں نے اس کو پیسہ دیا تھا. یاد رکھنا چاہیے جب انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے مالی, تو اپنے اندر بڑائی آتی ہے اور اس کو سمجھتا ہے مجھ سے بس ہے. یاد رکھنا چاہیے جب ہم کسی کا کوئی کام کریں اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہمارے یہاں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تم سڑکوں سے گزرو اور وہاں سڑک صاف کرنے والے, جھاڑو دینے والے سڑک صاف کر رہے ہوں گے, ان کو اپنا محسن مانو, کیونکہ اگر وہ سڑک صاف کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہماری سڑکوں کا کیا بنے گا. ہم جو اپنے شہروں کو صاف ستھرا دیکھ رہے تب جب کوئی سڑک صاف کر رہا ہے اس کو حقارت سے مت دیکھو, اور اگر تم نے حقارت سے دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں میں طاقت رکھتا ہوں اس کو تیری جگہ پہنچاؤ تو اس کو اس کی جگہ پر رکھتا. تو کیوں اپنے آپ کو کبر میں مبتلا کیے ہوئے. بس یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیں, جب کسی انسان کو کسی مصیبت میں دیکھیں, کسی بھی مصیبت میں, فوراً شکر کرنا چاہیے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایسی مصیبت میں مجھے نہیں ڈالا. اور اس وقت اور زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے جب وہ شخص
ایسا ہو جسے مجھے دکھ پہنچایا. مثلا فرض کیجیے کسی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، یہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتے دار ہے، میرا کلیگ ہے، اسے مجھے بہت دکھ پہنچایا، یا میرا افسر ہے، اسے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، ستایا، اور میں کچھ نہیں کر سکا، یا تو شریف تھا یا کمزور تھا، کچھ کر نہ سکا. اب مجھے اچانک مجھے پتا چلا اس کو مصیبت آ گئی، جناب سسپینڈ ہو گیا، جناب اس کو تو لائن حاضر کر دیا، جناب اس کا حادثہ ہو گیا، جناب کڈنی فیل ہو گیا، جناب فلاں نہیں. جو ہی میں سنوں گا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ میرے دل میں خوشی آئے گی، کیونکہ اس نے مجھے ستایا ہے. اس ظلم کی وجہ سے میرے دل میں خوشی آئے گی، اچھا کیوں، اچھا ہو گیا، دیکھا میرے ساتھ کیا کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے مشکل مگر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بھی میرا بندہ، تو بھی میرا بندہ، اس کو مصیبت آئی تو کیوں خوش ہو گیا؟ یاد رکھ میں اس کو نکاح کر کے تجھے بسا سکتا. اس وقت کہنا چاہیے یا اللہ اس نے مجھے بہت ظلم کیا، مگر آج میں نے سنا اسے پریشانی آ گئی، یا اللہ پر رحم کر. تو جواب آئے گا میرے بندے اس پر رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھ پر ضرور کروں گا، کیونکہ تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے رحم مانگا جبکہ اس نے پھر تجھ پر ظلم کیا تھا. اس میں بھی تو نے بڑائی دکھائی اپنی، یہ تیری گریٹنس ہے کہ تو نے اس حال میں بھی کہا کہ اس پر رحم کر. اگر تو نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے چونکہ تجھے ستایا ہے، اسے ستانے کی وجہ سے میں نے اس کو سزا دلوائی، اسے ستانے کی وجہ سے میں نے اس کو مصیبت میں ڈالا، لیکن بہرحال تو اب بھی کہہ رہا ہے اس پر رحم کر. اس کو رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھ پر تو ضرور کروں گا. لہذا کسی کی مصیبت پر خوش کبھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پست ہونے پر کبھی حقارت کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے. کسی کو مصیبت میں دیکھا دیکھ خدا نے کیا کیا، یہ تھا اسی قابل، نہیں، ہرگز نہیں. میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا، حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں. اس سے پتا چلے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہے معیار بہت زیادہ اونچا، اس معیار پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یہ میں بات سنا کے ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں. طائف سے سفر سٹارٹ کیا، جیرانہ پہنچنا ہے. یہ مکہ مکرمہ کے آس پاس کی جگہ ہے. طائف مشہور ہے، تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ہے. جیرانہ 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جیرانہ بھی بہت اہم ترین مقام ہے، وہاں کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں. طائف تو ہے ہی طائف. طائف سے اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں جیرانہ، اور راستے میں رات ہو گئی. رات گزارنی ہے. وہاں کی سرزمین، نیچے پتھر، پہاڑ، ریت، اوپر سے آسمان، نہ کہیں درخت ہے، کہیں جھاڑیاں چھوٹی موٹی، بس بہرحال کہیں راستے میں رات گزارنی ہے. اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، تو آرام کیا سب لوگوں نے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی جگہ آرام فرما رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ایک صحابی اٹھے اپنی ضرورت کے لیے، تو وہاں سے گزرے تو ان کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو. اندھیرا تھا. تو اللہ کے نبی صاحب بیدار ہو گیا، فرمایا یا عبداللہ اوجعتنی، او اللہ کے بندے چوٹ مار دی تم نے. ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کشمیری میں ترجمہ کر گیا ہو، خدا سے نمانا لوگ ایسے سکوش ہو، او اللہ کے بندے چوٹ لگ گیا، کون ہو تو، یا بھائی دیکھ کر چلتے یار کس طرح سے چوٹ لگ. بس یہ جملہ فرمایا یا عبداللہ اوجعتنی، او اللہ کے بندے مجھے تکلیف ہو گئی. اب جب اس نے سنا تو سمجھ گیا یہ تو حضور تھے. اس قدر شرمندگی تاری ہو گئی، اس قدر پریشانی ہو گئی اسے کہ وہ نہ چلنے کے قابل. باہر چل ہوتے ہوتے وہ واپس آ گیا، بیٹھ گیا، سوچنے لگا کیا کروں گا. اب طے اسے کیا، کل صبح ہی جاؤں گا، جا کر کے معافی مانگوں گا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، اندھیرے میں ایسا ہو گیا. اور ہوتا یہ کوئی انہونی نہیں ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں کبھی اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں، تبلیغ والے مسجد میں آتے ہیں، لائٹ بند کر کے سو گئے، صبح کو کوئی آدمی اٹھا چل رہا تھا تو ٹھوکر لگ گئی، ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کر نہیں، لیکن تھا وہ بڑی پریشانی کے حالت میں کہ میں صبح اٹھتے ہی جا کر معافی مانگوں گا. بس اب میرے بھائیوں، میں خود بھی اور آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ میں نے جو بات اسے کہی ہے وہ پریشان ہو گیا ہوگا، میں نے کیوں کہا اس سے، وہ تو پریشان ہو گیا ہوگا. اب حضور سوچ رہے ہیں صبح جو ہی ہو جائے گی میں اسے جا کر معافی مانگوں گا. او بھائی صاحب میں جو جملہ بول گیا تو اس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں معافی. وہ سوچ رہا ہے میں معافی مانگوں گا، اور حضور سوچ رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا.
اللہ کے نبی علیہ السلام کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ کوئی غلط بات نہیں، بات تو صحیح تھی. اچھا آپ نے کوئی زیادہ ڈمن ڈبٹ بھی نہیں کی، برا بھلا بھی نہیں کہا. برا بھلا تو آپ کی زبان میں آ ہی نہیں سکتا. آپ نے حق بات کہی تو ہم بھی کہیں گے یہ، اور اس کو کوئی گلے کی بات نہیں کہیں گے. صبح وہ سوچ رہا ہے جاؤں نہ جاؤں، جاؤں تو شرمندگی ہوگی. ساتھ میں ایک ڈر اور بھی تھا اسے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں کبھی بھی کوئی گستاخی ہوتی تو فوراً آیت آ جاتی تھی. یہ طے ہے. بہت ساری آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، کسی سے کچھ غلطی ہو تو فوراً آیت آ گئی. بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں تو وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوگی میرے متعلق تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم اس طرح سے چلے تھے. اور اسی ڈر میں تھا. تو صبح کو یا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بلوایا، یا خود تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اور فرمایا یا ابا جہم. ابو جہم اس کا نام تھا. ابو جہم، رات میں جو تمہیں کہا اس کی وجہ سے تمہیں جو دکھ ہوا ہوگا میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میرے بھائیو، ہم اس نبی کے ہم امتی ہیں یا غیر امتی ہیں. ہمارا رویہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے احباب کے ساتھ، اپنی کلیگوں کے ساتھ، اپنے اوپر اپنے نیچے والوں کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ بس ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک، میں حدیث کو پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں اور اسے پر ختم کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ، سات انسان، یظلھم اللہ، سایہ کرائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. امام عادل، وہ شخص جو عادل ترین حکمراں ہوگا ملک کا یا اپنی ذات کا. تفصیل میں نے عرض کر دی. نمبر 2، وہ جوان جس نے جوانی کو برائیوں سے بچایا ہوگا. نمبر 3، وہ شخص جس کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ جرم نہیں کر سکتا. نمبر 4، وہ شخص جس نے تنہائی میں سوچا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے مہربانیوں کا، اور سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ بھی آگے قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور نمبر 5، وہ شخص کہ جو دوسرے سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اور کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 6، نمبر 6، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھ کے نکلے، اب ہم جائیں گے اپنے کاموں میں، اپنی ڈیوٹیوں پر، لیکن وہاں کا ذہن میں آ رہا ہے ظہر کا ٹائم آئے گا، میں آفس میں ہوں گا، مسجد میں. ایک نماز پڑھ کر اپنی نماز کا خیال رہے، اگلی نماز کا خیال رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کیجیے آپ ڈیوٹی پر ہیں. ٹھیک، آپ ڈیوٹی پر ہیں، ٹھیک دوپہر کا ٹائم ہوگا، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جانا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے دوران آپ کہیں گے کہ مجھے واپس ڈیوٹی پر پہنچنا ہے. اگلی ڈیوٹی پر پہنچنے کا بار بار خیال آ رہا ہے. سیم یہی حالت جب انسان کی ہو جائے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا خیال رہے. رجل معلق قلبہ معلق بالمساجد، یہ شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا. اس وقت اس کو ہر وقت فکر رہتی ہے اگلی نماز مجھے پڑھنی ہے، یہاں پڑھوں گا، بازار جا رہا ہوں وہاں پڑھوں گا، کہیں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں وہاں کہاں پڑھوں گا، اور اگر کہیں گاؤں میں ڈیوٹی ہے تو وہاں کہاں پڑھوں گا، وضو ہوگا میرا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو وضو کیسے کروں گا، جوتے پہنے ہوئے اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا کھولنے میں تو اس وقت کیا کروں گا. یہ ذہن اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور پلاننگ ہے. تو بس یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اب اس پوری گفتگو میں ہم سب کے لیے میسیج کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے لیے میسیج لے. میں اپنے لیے لیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے یہ کوشش کروں گا کہ تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ کی نعمتوں کو سوچوں گا اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو سوچوں گا، اور پھر کوشش کروں گا میری آنکھوں سے آنسو گر جائیں اللہ آپ کی محبت میں اور آپ کی پکڑ میں. ٹھیک، جملہ یاد رکھیں، جملہ یاد رکھیں. اللہ کی نعمتیں بے شمار اور ہماری خطائیں بے شمار، لہذا اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے اور ہماری خطاؤں پر معافی بھی بے شمار ہونی چاہیے. 2 بے شمار تو آلریڈی ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں اور ہماری خطائیں. اس پر 2 بے شمار اور جمع ہو جانے چاہیے، ایک اللہ کی نعمتوں پر شکر اور اپنی خطاؤں پر معافی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کریں تھوڑی سی دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، بیان بھی کیا، کتابوں میں موجود ہے. حدیث کی تمام چھوٹی اور بڑی کتابوں میں حدیث ہے کہ صبح کے وقت رات کے فرشتے بہی خطا بند کر کے واپس چلے جاتے ہیں
اور دن والے فرشتے آ کر کے وہی کھاتا کھولتے ہیں تاکہ وہ دن بھر کے اعمال لکھیں. ہمیں وہ نظر تو نہیں آتے، لیکن آپ کے نبی نے فرمایا تو لازماً ہوگا کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوں گے یا جا چکے ہوں گے، اور دن کے فرشتے آئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے. ان فرشتوں کو ہم گواہ بنا کر، بلکہ ہمارے ساتھ جو فرشتے نام عمل لکھنے والے ہیں وہ الگ ہیں، ان کو گواہ بنا کر ان سے آگے بڑھ کر کے آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں. آپ کے نبی محمد رسول اللہ نبی، ہم ان کی امت ہی ہیں. ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں ہم آپ کے بندے، آپ گواہ رہے ہیں ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم آپ کے نبی کی امتی. یا رب العالمین، اس کلمے پر ہی ہم زندگی گزاریں گے اور اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. جتنی نعمتیں عطا کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. دنیا میں اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، پاگل ہیں، نارمل ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، بے آسرا ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں اور ایمان سے محروم بھی. آپ نے اس ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، ہمارا شکر قبول کر لیجیے. ہماری کمیوں کوتاہیوں کی کوئی حد نہیں. تنہائیوں میں، اپنے کمروں میں، گاڑیوں میں، پارکوں پر، چوراہوں میں، سڑکوں پر، فنکشنوں میں، دفتروں میں، کہاں کیا کیا کیا، کہاں کس سے ملے، کہاں کیا لیا اور کیا دیا. یا اللہ کہاں کیا 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 ہے. بہت کچھ بھول گیا، کچھ یاد ہے. اس میں جو یاد آتا ہے تو اندر اندر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اولاد سنیں گے تو کیا کہے گی، بیویاں سنیں گے تو کیا کہیں گی، دوست سنیں گے تو کیا کہیں گے، نیچے والے اوپر والے سنیں گے تو شرمندگی ہوگی. مگر آپ نے سب پر پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا کی. جب آپ نے پردہ رکھا ہے تو معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے اور اگلی زندگی ہماری ہر طرح سے کامیاب بنا دیجیے. اور کامیابی کے لیے جو کچھ ہونا چاہے وہ ہمیں نصیب کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین، ہم، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ساری امت، تمام انسان، یا اکرم الاکرمین سب کو خیر نصیب فرما، سب کو خیر نصیب فرما. سب کے لیے جو خیر ہے وہ سب کو عطا فرما. یا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جو خیر ہے وہ نہیں عطا فرما، جو ایمان سے دور ہیں ان کے لیے جو خیر ہے وہ نہیں نصیب فرما. یا رب العالمین، یا رب العالمین. بے شمار غلطیاں ہوتی رہی، آپ نے سزا نہیں دی. آپ ارحم الراحمین. آپ نے خود اپنے بارے میں کہا میرے بندو میں نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا اگر ان سے غلطی ہو جائے. اور آپ کا رحم اس کا ثبوت ہم خود ہیں، ہم خود ہیں. ہماری آنکھوں سے غلطیاں کتنی مرتبہ ہوئی، آپ نے یہ آنکھوں کے لائق تو نہیں چھینی. ہمارے ہاتھوں سے کتنی مرتبہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہاتھوں کو شر تو نہیں کیا. ہم نے پیسہ ہو سکتا ہے کتنی جگہ غلط طریقے سے لیا ہوگا، غلط جگہوں پر خرچ کیا ہوگا، پھر بھی آپ نے ہم کو سزا نہیں دی. یا اللہ وہ کام بھی کیے ہوں گے جو اوپن ہو جائے تو بے عزت ہو جائے، مگر آپ نے عزت باقی رکھی. یا اللہ یقیناً آپ ارحم الراحمین ہیں. ہمارا وجود ثبوت ہے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں. ہم معافی چاہتے ہیں اور آئندہ زندگی ہر طرح سے کامیاب زندگی چاہتے ہیں. ہمارے نسلوں کو، ہمارے گھر کے ہر ایک کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیجیے. ہر ایک کے گھر کے جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری کر دیجیے. یا اللہ ہر ایک کو ہر شر سے بچا دیجیے. یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین. ہر ایمان والے، ہر انسان کی جو حاجتیں، جو ضرورتیں ہیں وہ پوری فرما دیجیے. ہماری سب سے بڑی مدد اچھے ہدایت والے، ایمان والے بنے، اچھے انسان بنے. یا اللہ محبتوں والے بنے، کسی پر ظلم کرنے والے، کسی کو ستانے والے، کسی کو چھینے والے نہ بنے. ہم رحمت بنے، جہاں رہیں رحمت بنے. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو جن کے ساتھ ہم رہے وہ کہیں گے کتنا اچھا تھا یہ. ایسا نہ ہو کوئی کہے گا بہت خراب تھا، دفع ہو گیا. یا اللہ ایسا بننا ہمیں نصیب فرما. ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.